بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ پر بھاری ہوتی ہے۔ آج میں دل دہلا دینے والی کچھ تصاویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ پکچر ملک شام کے ایک ٹاؤن اریحا کی ہے۔ یہ 4 مئی 2020 کی تصویر ہے اور اس تصویر کو مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے اخبار الشرق الاوسط نے شائع کیا ہے۔ اسی تصویر کو گلف ٹوڈے اور ABC نیوز نے بھی مشتہر کیا۔ یہ تصویر کٹے پھٹے شامیوں کی حالت زار کی سبھی داستان بیان کر رہی ہے۔ ایک فیملی رمضان المبارک کے اس مقدس ماہ میں افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھی ہے اور ان کے قرب و جوار میں تباہ حال گھروں کا ملبہ بکھرا ہے۔ یہ خاندان اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر روزہ افطار کر رہا ہے۔ آپ دوسری تصویر ملاحظہ کیجیے۔ یہ تصویر شمال مغربی شام کے ٹاؤن اتاریب کی ہے۔ اس تصویر کو ڈیلی ٹائمز نے آج 9 مئی کو شائع کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تباہ حال گھروں کے ملبے کے درمیان بیٹھ کر مفلوق الحال شامی روزہ افطار کر رہے ہیں۔ ان کے گھر بار تباہ ہیں اور کچھ فلاحی تنظیمیں ان بے گھر لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کر رہی ہیں۔ یہ آج اس ملک شام کی حالت زار ہے جس میں شامی شہریوں نے علماء کرام سے فتویٰ مانگا تھا کہ کیا وہ اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو ظالموں کی زیادتیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قتل کر سکتے ہیں، اور اس مسئلے پر بھی فتویٰ مانگا گیا تھا کہ اگر محاصرے کے دوران ان کی فیملی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ کتے اور بلیاں کھا سکتے ہیں۔ یہ اس ملک شام کی حالت زار ہے جس سے متعلق میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں۔ مگر آج اس ملک شام میں زندگی کی ساری رونقیں مان پڑی ہیں۔ یہ وہ شام ہے جسے مقدس سرزمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات بھی اسی خطے سے متعلق نازل ہوئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ صرف ملک شام ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بے شمار انبیاء کرام کی بعثت ہوئی اور پھر تدفین بھی اسی خطے میں ہوئی۔ اسی مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی ملک میں دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ یہ تاریخی خطہ پہلی جنگ عظیم تک لبنان، فلسطین، اردن اور شام تک پھیلا تھا، مگر بعد ازاں برطانیہ اور فرانس کے قبضے اور ان کی جارحانہ پالیسیوں نے اسے 4 ممالک میں منقسم کر دیا۔ یہ ملک شام ہی تھا جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے سکونت اختیار کی تھی۔ دیگر انبیاء میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سرزمین کو مسکن اور مدفن بنایا، اور اسی سرزمین سے قیامت کی بعض بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ دجال اور یاجوج ماجوج جیسے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین سے ختم ہوں گے۔ اسی خطے میں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم ہوگی اور قرب قیامت تمام مسلمان اسی مقدس خطے میں جمع ہوں گے۔ اس مقدس سرزمین میں آج لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں ناحق قتل ہو چکے ہیں۔ یہ ملک جو کبھی تجارت کا مرکز تھا مگر اب یہاں زندگی رینگ رہی ہے۔ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے میڈیا میں ان نہتے معصوم اور مفلوق الحال شامیوں کی تصاویر چھپتی ہیں۔ دل مسلم میں اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کر ٹیسیں بھی اٹھتی ہیں، لیکن امت مسلمہ خاموش ہے۔ یہ ایک شام کا منظر ہے۔ شام کے ساتھ ہی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیلی بھیڑیے کس طرح معصوم مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ساتھ ہی عراق ہے، وہاں کفار نے کیا تباہی اور بربادی بپا کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی یمن اور لبنان کی دگرگوں صورتحال ہے، اور اس خطے سے باہر نکلیں تو چیچنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر میں اسلامی بھائی ہندو بنیے کے رحم و کرم پر ہیں۔ افغانستان کو عالم کفر نے تورا بورا بنا دیا ہے، مگر امت مسلمہ سوئی ہے۔ کہاں ہیں اسلامی ممالک کی تنظیمیں؟ کہاں ہے OIC؟ کہاں ہے مسلمانوں کی اتحادی فوج؟ اور کہاں رہ گئی ہماری غیرت و حمیت؟ آخر ہمیں کب ہوش آئے گا؟ آخر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کب اٹھیں گے؟